क्या कुर्बानी दी थी, हमें इसके लिए क्या काम करना चाहिए था, किसी को कुछ समझ नहीं। फिर 1977 का मार्शल्ला लगा। देखिए मैं उसमें ना एक वर्कर के तौर पर 1977 के इलेक्शन में मैं बतौर वर्कर के ठीक था। अच्छा भाई, अगर किसी की 4 सीटें ज्यादा हो गई या एक की कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन हालात वहां पहुंचाए और ये वामुल नाश ने पहुंचाए। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, आज तो मौलाना किताब मौजूद है, खुशबुयानी मौजूद है और बहुत से लोगों की तस्वीरें मौजूद है, और ये सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं कौम के साथ। मुझे एक वाकया याद है जिसका बड़ा हिस्सा मुल्तान में हुआ, तो छोटा सा हिस्सा कोटद्दू में। और मैं इन दोनों हिस्सों का, इन दोनों वाकयात का हिस्सा था। मुल्तान में एक कन्वेंशन हुआ और उसमें खिताब किया गुलाम हुसैन ने, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे। और उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा कि जनाब, अगर ये 9 सितारे ठीक न हुए तो हम कत्लेआम कर देंगे। ये हमने सुनी थी, उसमें शामिल थे। उसके कुछ 2 हफ्ते बाद कोटद्दू में एक मीटिंग हो रही है। हमारे जो जदई प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के, बहुत बड़े वकील थे, जर्नलिस्ट थे, वो उसकी सदारत कर रही है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये सीमेंट वगैरह भी ना आपको, ये चीनी भी, ये अपना सीमेंट भी आपको ना कोटे में मिलते थे। तो मैं गया था, 2-4 सीमेंट की बोरियों की जरूरत थी। तो मैं बशीर कामरेड से मिला, यार आ जाओ, यहाँ ये मीटिंग हो जाए तो उसके बाद फिर ना ये जाके वहाँ दफ्तर में ये इजाज़त ले लेंगे। अब वहाँ बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए उस दिन वहाँ पे कुछ 30 एक लोग थे, मुमकिन है 25 हो, मुमकिन है 35 हो। उन्होंने पूरे तहसील कोटद्दू के घरों की निशानदेही कर दी और ये लगार खत जी, फला बस्ती में फला कत्ल होगा, फला में फला कत्ल होगा, फला कत्ल होगा, और ये काम कौन करेगा, वो अपने सब करेगा। तो भाई वो रात ऐसी थी कि अगर उस रात माशाल्लाह न लगता तो अगली 1 या 2 रात में ये कत्लेआम पाकिस्तान में होता। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये आंखों देखे वाकयात हैं। जब देखिए हमारे सामने एक आदमी थोड़ी है। भुट्टो के साथ क्या हुआ, हिंदू के अपना जियाउल हक के साथ क्या हुआ, नज़ीर के साथ क्या हुआ, और जो आज जो सूरत हाल है, आज हमारे मुल्क की जो आज सूरत हाल है, उसमें अगले 10, 15, 20 दिन में क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी मुल्क के और वतन के हवाले से या मिल्लत के हवाले से कुछ सोचेगा। मैंने थोड़ी सी तहरीर बनाई और उसमें 100 गलतियों। इसमें तहरीर का मतलब ये है कि हम उसे सामने रखेंगे और इन नकात पे गौर करेंगे, कोई नतीजा सामने आएगा, उसके हवाले से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फिर किसी और बैठ के कोई नतीजा निकालेंगे। मेरे नजदीक इस मुल्क के 3 मालिक हैं, ये 3 लोगों को मालिक होना चाहिए अगर हम गलती नहीं करते तो। एक अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इसका तसव्वुर, इस मुल्क का तसव्वुर पेश किया। दूसरे आदमी कादिर, जिन्होंने पूरी अपनी खराबी सेहत के बावजूद
اپنے ٹائپ رائٹر سے کام لے کے نا تو اس ملک کو بنایا. اور تیسرے میں بڑا عام نام لینے لگا ہوں, اور یہ میں نے یہ اس لیے آپ لوگوں کو جہمت بھی اس لیے تھی نواب صادق. دیکھیے میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں کہ اگر نواب صادق یہاں پہ جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ نہ کرتے کوئی اور فیصلہ کر لیتے. مثلاً ہم تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئے, پاکستان وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا, چاہے قائد اعظم کوشش کر لیتے اور چاہے علامہ اقبال کے ایک طرف کرے رہے. اس لیے کہ مرکزیت تھی آپ کی اسٹیٹ کو, آپ کے سارے مسائل یہیں سے گزر کے کراچی پہنچتے تھے, اور کراچی سے پشاور تک آپ اس وجہ سے اگر آپ بہاولپور کو انڈیا میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرتا. اور پھر یہ تینوں لوگ ایک تو انہوں نے اپنی حیثیت کی قربانی دی, اپنے وسائل کی قربانی دی, اپنی زندگیوں کی قربانی دی, اور نواب صاحب نے تو اپنی ریاست کی بھی قربانی دی. اور ہمارے تو نواب صاحب اگر قائد اعظم کے پاس وہ گاڑیاں اور وہ کوٹھیاں نہ ملتی نواب صاحب کی تو شاید یہ کہیں اپنا حالت نہیں کھا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تین لوگوں کی, اچھا ان تینوں میں سے نا کوئی بدیانت نہیں ہے, کوئی جھوٹا نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, اچھا کوئی دھوکے دہی کے کسی اس میں وہ نہیں ہے. اب تو آپ کسی بھی لیڈر کو, سب سے بڑی بات یہ ہے, کسی بھی لیڈر کے سر پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں, اس سے پوچھیں ہاں بھائی تم کہاں ہو, کہاں کھڑے ہو, تو سوائے بددیانتی کا کچھ نہیں کسی کو بھی دے. بلکہ یہ جو 1985 کا الیکشن ہوا تھا, اب یقین کیجیے اس سے پہلے کے لوگ ان میں اور 100 خرابیاں ہو گئی, روپے پیسے کی بددیانتی میں موجود نہیں تھی. لیکن 1985 کے بعد یہ ایسا پڑا ہے کاروبار کہ لوگ سیاست میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنا کھائیں پینے مزے کریں, لوٹیں, اور یہاں کے پتہ نہیں پیسے کہیں لے کے جائیں یا کہیں لے کے جائیں, لیکن وہ دار سب کے ساتھ 2-4 لوگ, شاید 2-4 لوگ, لیکن انہیں پوچھتا کون. تو میں اس لیے کر رہی تھی کہ جو 3 لوگ ہیں نا, 3 لوگ جو وراثت دار ہیں اس ملک کے, یار ہم ان میں تینوں میں شامل ہیں. میں تو قائد اعظم بھی اون کرتا ہوں, میں تو علامہ اقبال کو بھی اون کرتا ہوں, ان کے بغیر ہماری مملکت کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے نواب صادق کو اگر اس ساری تحریک میں شامل نہ ہوتے تو پاکستان بن نہیں سکتا ہے, بن بھی جاتا ٹوٹ جاتا. بھائی اس لیے ہم یہاں بہاولپور کے جو لوگ ہیں نا, تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی وغیرہ نہیں ہے, یہ تو بیوقوف ہیں سارے کہ شہباز شریف ہو, عمران خان, یہ تو سوائے انا کی لڑائی کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے. اور اگر ہم غور کریں, آپ اس مسئلے کو یعنی ذرا سی کوشش سے یعنی زیادہ سے زیادہ 2-3 برس میں حل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے پاس سوچنے والا دماغ. آپ دیکھیے ہمارے بھائی نے بڑا کاروبار کا سارا سب کرا, آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں. اچھا یہ جو ہمارے نا یہ جو وزیر خزانہ وغیرہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. میں آپ سے ایمانداری سے بات کرتا ہوں, اگر آپ 5-7 دیہاتیوں کو بٹھا دیں نا, 5-7 دیہاتیوں کو, ان سے پوچھیں ہمیں اس مسئلے کا کیا حال ہے, یار یہ 50 سال پہلے کہاں تھے لوگ, کہاں جاتے تھے وکیلوں کے پاس, اور پنچایت کے لوگ ہوتے تھے, وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے, ان پڑھ دیہاتی لوگ ہوتے تھے.
इसका चक्कर होता मतलब और कोई झगड़ा होता वो बैठ के आपस में दो चार ये दो चार बातें और वो अपना मसला हल करके उठे चले जाते थे। हमने तो अपने बचपन में ना इस तरह के फसाद नहीं किए। अब ये जो आज की सूरत हाल है कि जनाब वो वज़ीर आज़म मुल्क का एक पेशेंट से मिलने के लिए जा रहा है। अव्वल तो उसे ये अकल नहीं है कि भाई मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मुझे कैसे जाना चाहिए, बता दें। अच्छा पुलिस का ये हाल है या वो जो वहाँ पे इस वक्त काम करने वाले लोग हैं उन्हें इतनी शर्म नहीं कि यार मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है मिलने में, तो क्या किस्सा है वो किस्सा भी नहीं सिर्फ आना। और इसी अना ने पाकिस्तान तोड़ा, इसी अना ने 1977 का वाक़या भूल दिया। और यही अना अगर हमने और ये अगर हम कहेंगे ना कि जी कोई आसमानी मखलूक आएगी वो आगे हमारे मसाइल उसमें क्या जरूरत है? अल्लाह ताला की मदद हमें ज़रूर चाहिए, कोशिश और जद्दोजहद हमें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये कि जब तक हम खुद इसमें कोशिश नहीं करेंगे तो देखिए आपके सामने है ज़रा सा भी आप तारीख को देख लें तो कर्नाटक की हुकूमत कितनी बड़ी चंद बेवकूफ़ों की हिमाकत से क्या नतीजा निकला। कर्नाटक की हुकूमत कितनी बड़ी हुकूमत थी, चंद नालायकों की वजह से नतीजा क्या निकला। अगर अवामुन्नास सोए हुए हों उन्हें किसी भी तरीके से कहीं भी धकेला जा सकता, तो भाई थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बेदार होने की ज़रूरत है। और हमारा काम जो ना सिर्फ ये है कि हम जगाने की कोशिश करें लोगों को। ये अगर आपके 5-7 MNA 5-7 MPA ये बात समझ जाए ना तो आपका मामला ठीक हो जाए। लेकिन इन्हीं को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि इनके जो मफादात हैं वो बड़े उल्टे सीधे से हैं, लेकिन कोशिश करने में भी है। यानी इसलिए आपको जल्दी आप अगर इजाज़त दें तो मेरे पास 4 एक सफ़े हैं मैं ले आऊँगा। जब 4 नहीं है वो 2 ही सफ़े हैं, 4 कॉपियाँ हैं उसकी, तो वो करने की जरूरत नहीं। यार ये जहाँ से आप हटाएंगे डॉक्टर साहब के जो मज़मून है उसका उन्वान है पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल, रियासतियों की अहम जिम्मेदारी। ये रियासत ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ है, इससे पूरी स्टेट भी है और हमारी रियासत बहावलपुर भी है। यूँ तो जब से सोचना शुरू किया और वाक़यात का तज़िया करने की थोड़ी बहुत सलाहियत पैदा हुई, तब से हर अहम मौके पर सरशर्म से झुकने और अपने इंसान, मुसलमान और पाकिस्तान होने पर शर्मिंदगी होने लगती है। लेकिन गुज़श्ता जुलाई के आखिरी हफ्ते में तसलसल के साथ 3 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने को जी चाहता है। पहला वाक़या इस खबर से मुताल्लिक़ है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ ने एक अमरीकी मनसबदार से दरख्वास्त की है कि वो IMF से तकरीबन $1.25 अरब की मंजूरी हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करे। दूसरा वाक़या जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक़ है और ख़बर यह है कि मज़कूरा काउंसिल का इजलास हुआ और इस हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई वो गलत और बेबुनियाद है। तीसरा वाक़या एक सूबाई वज़ीर आला के बेटे और कौमी असम्बली के रुकन चौधरी मुन्ना सिलाई के जुमले से मुताल्लिक़ है। पहले हवाले में हैरानकुन बात और सवाल ये है कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ़ को दूसरे अफराद मसलन सेक्रेटरी और वज़ीर ख़जाना के मामलात में टांग अड़ाने के जुर्म में सज़ा क्यों नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सदर मुमलिकत से लेकर सेक्रेटरी ख़जाना तक सभी लोग नालायक और नाअहल हैं, अपना काम नहीं जानते और बाअमर मजबूरी उनकी ज़िम्मेदारियाँ आर्मी चीफ़ को पूरा करना पड़ती हैं। अगर ऐसा है तो फिर FBI के अफसरान से लेकर सदर मुमलिक तक की क्या ज़रूरत है और ये लोग मुल्की ख़जाने पर बोझ का सबब क्यों बने हुए हैं।
اول تو اسلام، حیات طیبہ اور سیرت خلفائے راشدہ میں کہیں قرض لینے دینے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے لیا ہوا وظیفہ بھی واپس کر دیا تھا۔ ایسے میں قرض کا تو کیا سوال۔ پھر ہم نے کبھی علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کو مقروض نہیں پایا۔ البتہ 1925 میں سر صادق محمد خان نواب آف بہاولپور نے دریائے ستلج پر کئی ہیڈ ورکس بنائے اور نہریں کھودنے کے لیے حکومت نے برطانیہ سے 100 برس پر مشتمل معاہدے کے مطابق قرض لیا تھا، لیکن 3 سال ہی میں سارا قرض واپس کر دیا، جبکہ ہم اپنے فوجی افسران کو فوجی مشقوں پر بھیجنے سے زیادہ قرض مانگنے کے لیے امریکہ، چین، روس، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر و ایران بھیجتے اور ملا ہوا قرض کھا جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ جناب صدر محمد ایوب نے تو قرض لیے، تو ڈیم بنائے، شہر بسائے، ادارے قائم کیے اور سارے پاکستان مغرب و مشرقی میں مختلف اور ہزاروں کارخانے لگوائے، لیکن آپ نے ان قرضوں سے کیا کارنامہ انجام دیے؟ بلکہ آپ تو قرضوں کے سود کی قسطیں ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اور طریقہ کار کو دیکھ کر IMF، امریکہ، برطانیہ، چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے قرض کے معاملے میں یکسر ہاتھ کھینچ لیا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور عقل کو ہاتھ ماریں، کسی دانا سے ملیں، کسی سے مشورہ کریں اور حضرت علامہ اقبال، قائد اعظم، نواب بہاولپور کے باقی ماندہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچا لیں۔ یہ ملک آج بھی احمقوں، موقع پرستوں، لالچی افراد سے نجات پا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور عظیم قوموں کی صف میں جگہ پا سکتا ہے، اور انشاءاللہ جگہ پائے اور عزت حاصل کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم پاکستانی بنیں۔ پنچایت تو بڑی بات ہے، آج سے 40-50 سال پہلے کہیں 2-4 آدمی بیٹھتے اور کہیں مسئلہ پیدا ہوتا تو ابتدا میں بحث و تکرار ہوتی، اور جب سارے معاملے کے سارے سچ سامنے آ جاتے تو فیصلہ بھی سامنے آ جاتا، جو بالکل حق اور صداقت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اسی لیے سب لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے تھے، لیکن اب LLB، LLM اور امریکہ اور برطانیہ سے بیرسٹری کیے ہوئے لوگ مقدمہ کرتے، بناتے، سنتے اور سناتے ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ کیوں؟ مدعی، گواہ، وکیل اور جج، ان سب سے کوئی تو غلط ہے، یا پھر سبھی غلط ہیں، اور اگر سبھی غلط ہیں تو پھر سوچئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی علامہ اقبال، قائد اعظم اور نواب اور بہاولپور کے پیرو اور سچے پاکستانی کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پاکستانی عدالتوں پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن یہ سوال تو بہت ہی بڑا ہے کہ عدالتی پریس ریلیز ہی غلط ہے، اور اگر سپریم کورٹ کی پریس ریلیز غلط ہے تو سوچئے کہ پھر کیا کیا کچھ غلط ہوگا۔ میں رانا ثناء اللہ کے حوالے سے چودھری مونس الہی کا بیان خود نہ سنتا تو یقین کبھی نہ کرتا، لیکن چینل والوں نے اسے بار بار چلایا، سن کر سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان میں باتوقیر گھرانے چند ہی تو تھے، لیکن لگتا ہے کہ اب یہ شرم و حیا اور توقیر بھی گئی، تو پھر اب باقی کیا رہ گیا؟ اور اگر یہی سب کچھ رہ گیا ہے تو یہ پاکستان ہمیں قبول نہیں، اور نہ اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، نہ قائد اعظم نے اس کے لیے جد و جہد کی تھی، نہ اس کے لیے نواب صادق محمد خان نے اخلاقی اور مالی مدد کی تھی، اور نہ اس کے لیے ہمارے بھولے ماں باپ نے ہجرت کی تھی۔ اس طرح کا ملک آپ کو مبارک، اور ہم اس کا گلہ کرنے کے لیے نواب صادق محمد خان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تربت پر حاضر ہو کر ان کی روحوں سے شکایت کریں گے۔ شکایت کے حوالے سے مدینہ جانے سے ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے، البتہ مقدر نے یاوری کی تو تلبیہ پڑھتے اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اس درگاہ پر حاضری کی آرزو ضرور رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مدثر مکھون، اور ڈاکٹر شفیق صاحب کا ایک کالم لکھا ہوا آج انہوں نے پڑھ کے سنایا، میرے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی آزادی کے 75 سال۔ جو میں اس سے جو سمجھ پایا ہوں، یا جو میرا ایک چھوٹا سا ایسے کہہ لیں حقیر سا انالیسس ہے، اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ 3 ڈپارٹمنٹس کا یا 3 لوگوں کا ذکر کیا، ایک آرمی کا، دوسرا جوڈیشل کا، اور تیسرا سیاستدان کا۔ تینوں ہی انفارچونیٹلی ایسے واقعات ہیں جو پاکستان چونکہ معاشی زبوں حالی کا تو شکار ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی زبوں حالی کا بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، مونس الہی صاحب نے قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو لفظ بولا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اشارتاً ڈاکٹر شفیق صاحب نے بات کی ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ کس قدر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایک نہیں، میں اور بھی اگزامپلس دے سکتا ہوں، دوست محمد مزاری کی اگزامپل دے سکتا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کی خود اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں، باقی سیاستدان چلو 2 کا نام لے لیا ہے، عمران خان صاحب کی آپ اگزامپل لے لیں، باقی سیاستدانوں کی اگزامپلس لے لیں۔
जो कुछ वो टीवी पे बैठ के कर रही हैं और जो कुछ वो यूथ को सबक दे रही हैं, उससे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डेफिनेटली आगे जो एक्टिविटीज़ करेगी वो कभी भी पाकिस्तान के हक़ में या इस मुमलिकत खुदा आज़ाद के हक़ में अच्छी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आर्मी का जिक्र किया कि आर्मी चीफ ने अमेरिकी हम मनसब तो नहीं सॉरी एक अमेरिकी अहदेदार को IMF से किस्त लेने के लिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आर्मी चीफ जो कॉल कर रही हैं या उन्हें कह रहे हैं वो इमदाद के लिए कह रही हैं। मैं एक छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूँगा, बल्कि मैंने एक छोटा सा सर्वे किया USAID या इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। उसको दुरानी साहब भी बैठे, उनको ना बुनियादी तौर पे सारे लोग गलत पढ़ते हैं, USAID पढ़ते हैं, USAID पढ़ते हैं, हालांकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। उसको मैं भी USAID पढ़ता था। मेरे कुछ सीनियर्स हैं, क्लासमेट हैं, उन्हें US की स्कॉलरशिप मिली, वो भी कह रहे थे US लेके सारी दुनिया यही कहती है, ठीक कह रहे हैं USAID। मैं उसमें सॉरी आपकी बात करता हूँ, अमेरिकन भी यही कहते हैं। अमेरिकन भी यही कहते हैं सर, वो USAID है नहीं ना, USAID है वो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो माइंड डेवलप हो चुका है अमेरिका के हवाले से, और हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि जहाँ पे हमें AID नज़र आता है, हमें उसमें एड नज़र आती है। मैंने तकरीबन उसके बाद 15 से 20 तलबा से ये पूछा कि ये क्या लिखा हो, तो उन्होंने कहा कि USAID लिखा हुआ है, हालांकि वो USAID है। तो इसमें बुनियादी कबाहत ये है कि एक आर्मी चीफ का ये काम नहीं है। अब इसमें जो एनालिसिस डॉक्टर साहब ने निकाला है वो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा हैरान कुन है कि या तो जो है आपके जो सारे सियासतदान हैं, जो आपकी सारी कैबिनेट है वो इतनी नाअहल हो चुकी है, या फिर दूसरा एनालिसिस मेरी तरफ से ये है कि जो हमारे चीफ साहब हैं या जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें हमेशा से ही ऐसे सियासतदानों के काम में या जो हुकूमत का काम है उसमें टांग अड़ाने की, मुदाखलत करने की जो रही है, रविश रही है उनकी। शायद मेरा एनालिसिस ठीक नहीं भी हो सकता। तीसरी जो अदालत के हवाले से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई और वो बेबुनियाद और गलत प्रेस रिलीज़ थी, उसके हवाले से मैं एक इंटरनेशनल जो लॉ प्रोजेक्ट है, लॉ फर्म है, सॉरी इंटरनेशनल जस्टिस प्रोजेक्ट है, शायद दुरानी साहब इसकी तस्दीक करने की, उनकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 137 ममालिक में पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो 130 पे खड़ा हुआ है। बांग्लादेश और इंडिया जो हमारे हमसाय ममालिक हैं वो पाकिस्तान से कहीं आगे नज़र आते हैं। तो अब इसमें अगर मैं समअप करना चाहूँ तो फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, उसमें सियासतदान और उसके अलावा आपकी अदालत, मुक़न्नना ने, हुकूमत पार्लियामेंट ने, आप जिसको भी जो भी कह लें, सारे मिलके जो है पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। और जो अभी रिसेंट उसके ऊपर जो शहबाज गिल वाला मामला हुआ है और जो लोहा जिस तरह उसको गर्म करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और आज ही मैं बहुत हैरान कुन पोस्टें और लोगों के तजिए देख रहा था कि अगले 4-5 दिनों में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। डॉक्टर शफीक साहब का इस हवाले से जो खदशा है वो बहुत हकीकत के करीब तर है, और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि ऐसा कुछ हो, लेकिन एक आदमी को बचाने के लिए और उसमें बग़ैर देखे समझे कि इसके पीछे क्या है, ये कौन कर रहा है, ख़ुद ब खुद नौजवानों को एक पट्टी पे लगा दिया जाता है और वो फिर पूरा सोशल मीडिया पूरा एक तरफ रश कर जाता है। तो मेरे ख्याल में पहले एनालिसिस किया जाना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसके बाद जो है वो एक सिंथेसिस डेवलप होता है, उसके ऊपर करना चाहिए। तो सर ये एक नई सोच देने के लिए, और एक मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आपने इसमें एनालिसिस किया है। बाकी जो है बाकी साहबान बैठे हैं, बाकियों से भी एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाफिज़ हमज़ा सईद। आज मेरे हाथ में ये 2 सफ़ों का ये कुछ चीज़ है जो कि डॉक्टर शफीक साहब ने लिखी है। ये चीज़ अहम हो जाती है जब इतने ज़्यादा तजर्बाकार शख्स ने और इतने ज़्यादा मुशाहिदे के बाद लिखी हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बचा कुचा पाकिस्तान कैसे बचाया जाए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ ऐसा है कि आपने जैसे ज़िक्र किया कि 5 गांव बैठकर किसी भी फ़ैसले पे कोई फ़ैसला करना चाहें, 5-6 फ़र्द बैठ जाएं तो वो किसी भी जो प्रॉब्लम है, मसला है, उसका सलूशन निकाल लेते हैं डिस्कशन के बाद। शर्त सिर्फ़ और सिर्फ दयानतदारी।
हम आज और हमारा मुल्क आज जिस लेकिन नहज यहाँ एक छोटा सा ये, क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भाई ने और वज़ारत साहब ने यूँ पढ़ा हुआ, मैंने गलत बात नहीं की। पंचायत एक अफसाना है उसका, प्रेमचंद का। अच्छा, ये हमारी पंचायत और हमारी जो 5-7-10 लोगों के बैठ के फैसला करने की सलाहियत थी ना, उसे ज़ाहिर करता है। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम मौजूद था और लोग पंचायत में बैठ के झूठ नहीं बोलते थे, खराबी नहीं करते थे, बिल्कुल गलत बयानी नहीं करते थे। अब तो हमारे वकील कहते हैं यार नहीं तुम यूँ बयान नहीं दो, वो उकसाते हैं झूठ बोलना। FIR में असला लिखना है, वरना काबिल दस्तरबाजी पुलिस नहीं बनेगा। झूठ बनवाते हैं वो वकील और पुलिस करवाती है सारे काम। जी। तो आज के तमाम तर वसाइल, बल्कि जदीद वसाइल के बावजूद हम जिन मसाइल का हमें सामना है, मैं समझता हूँ कि सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना है। तो सॉल्यूशन वो दो तरह से आ सकता है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन एक घर का नहीं चाहिए, हमें एक फ़र्द का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें पूरी कौम का और पूरी मुल्क का, रियासत का जो है वो सॉल्यूशन चाहिए। मेरी समझ के मुताबिक, ना कि समझ के मुताबिक, सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ दो तरह से आ सकता है। एक कि कोई एक ऐसा लीडर, हुक्मरान, डिक्टेटर कोई भी आए जो कि सबको एक सीधे रास्ते की तरफ हाँक दे। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि जो मुआशरे का सबसे छोटा यूनिट होता है उसकी तरबियत करनी शुरू की जाए, और उस तरबियत के थ्रू एक दिन ऐसा आए जल्द इंशाल्लाह, जब वो पूरी कौम ही इस काबिल हो जाए कि उसके मसाइल वो खुद ही हल कर ले। अब इसमें हमने क्या करना है, कौन क्या रोल प्ले कर सकता है, हमने सिर्फ ये डिफ़ाइन करना है। पहले ही जो बात थी कि कोई एक हाँकने वाला आ जाए, वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, अब हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। हम कौन कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं? इस वक्त हमारा सत्र अव्वल के जो मसाइल हैं उसमें पहला जो मसला है वो मुआशी है। दीगर मसाइल जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुआशी मसला सबसे पहले नंबर पर आता है। इसके हल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक और कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को इस स्टेज से निकाला है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, हम भी कर सकते हैं। जबकि इस वक्त हमारे पास वो पोटेंशियल भी मौजूद है। मैं अपनी फ़ील्ड की ही बात करूँगा, खुसूसन बाकी फ़ील्ड्स की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं है। फील्ड है डिजिटल क्रिएशन, ऑनलाइन चीज़ें, डिजिटल चीज़ें। इसके अंदर जो पोटेंशियल है, और हमारे हमसाया जो ममालिक हैं उन्होंने इससे जितना जितना अचीव किया है, मैं समझता हूँ अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम को प्रॉपर तरीके से इसकी तरफ हाँक दें, ये इसकी तरबियत कर दें, जो हमारी यूथ है, जो पोटेंशियल हमारा सारा नौजवान लोगों के अंदर, मर्द और ख़वातीन दोनों में यकसां, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनको तैयार कर लें इस काम पे, तो 5 से 7 साल ज़्यादा अरसा मेरी नज़र के मुताबिक है कि उससे पहले हम अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये एक मुदल्लल एक तहरीर है जो डॉक्टर शफीक साहब की तरफ से लिखी गई। इस पर मेरी एक मुख्तसर सी राय है जिसके मुताबिक हमें लीडर की तलाश है। आप साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि आपको एक हाँकने वाला एक लीडर मिल जाए, लेकिन उसमें बुनियादी सवाल ये बनता है या तो आपको लीडरशिप नज़र आ रही हो किसी भी सतह के ऊपर, जो इस आर्टिकल के भी थ्रू यहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोग इसी बात से मुत्तफिक होंगे कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान रहा भी है और अभी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मुख्तसर और बुनियादी हल है वो ये है कि हर फर्द जो जहाँ मौजूद है वो अपने जिस भी अहदे पर मौजूद है, खा वो ग्रेड 1 का मुलाजिम है, वो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, अपने उस अहदे के साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ तय होती हैं उसकी। बुनियादी तौर पर बहैसियत कौम हम दयानतदार नहीं हैं। किसी भी सियासतदान को, किसी भी महकमे को, किसी को भी बददियानत कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को बददियानत कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और ये आप इसको ले जाएं जितना मर्जी ग्रास रूट लेवल पे, एक छोटे से गांव की छोटे सी किराना शॉप तक ले जाएं इसको, आपको बददियानती नज़र आएगी। यही वजह है कि आपको टॉप पे नज़र आती है। तो इसका हल कोई लीडरशिप नहीं है मेरे देखने में। इसका हल आपको, हर फर्द को अपनी ज़ाती इस्लाह है। अगर वो हो जाए और अब जो जहाँ पे मौजूद है
اپنی موجودہ جگہ کے اوپر ذاتی اصلاح اگر ہو جائے تو آپ کے سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ کا ہے. اور اگر جہاں تک رہے گی ہماری معاشی زبوں حالی کی، بے شک ہم بہت زیادہ اس ٹائم انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کے ٹائم سے گزرے ہیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بہت سے ملک ایسے ہیں، بہت سی اقوام ایسی ہیں جنہوں نے سینکشنز کے باوجود اپنی معیشت کو بھی لے کے گئے اور اپنے آپ کو بحیثیت قوم بھی منوایا دنیا کے سامنے. تو میرے نزدیک ون لائنر سولوشن ہے اپنے آپ کو بحیثیت قوم ایک دیانتدار قوم بنایا جائے. میں سیاستدانوں پہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں کروں گا، ان کی زبان پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا. انفارچونیٹ ہے ہم بحیثیت قوم اس زبان کو ہم قبول کر چکے ہیں. وہ ایک جملہ نہیں ہے. ایسے جملے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک فرد نہیں، سارے ہر پارٹی کا بندہ اور ہر سطح کا بندہ، ایک کونسلر ہے یا وہ وزیر اعظم ہے، ہر فرد یہ زبان استعمال کرتا ہے. اس کی جو انفارچونیٹ ایک سینیریو وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان چیزوں کو قبول کر چکے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں، جس وجہ سے ہمیں زیادہ یہ فرق نہیں پڑتا ہم سے. تو بحیثیت قوم اگر ہم دیانتدار ہو جائیں تو ہمارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. آپ جس مرضی سطح پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو انفرادی سطح کے اوپر بددیانتی لوگوں کے اندر اپنے اس کام کے اندر، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ ذاتی حیثیت میں مجموعی طور پر آپ کو نظر آئے گی. یہی ایک میرے نزدیک میں ہماری زبان حالی کا جو مین وجہ کہہ لیں، آپ کے مین پوائنٹ کہہ لیں، مجھے یہ نظر آتا ہے. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ کو مبارکباد بھی دوں گا، اور بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر قلم اٹھایا، اور یہ بہت میرا خیال ہے ضروری ہے، اسپیشلی آج کل کے نوجوانوں کے لیے 75 سال کی تاریخ کو لے کر کے ان مسائل کی نشاندہی کرنا. اچھا، اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کے دو حصے میں سمجھ پایا ہوں کہ ایک تو مسائل ہیں ہمارے، دوسرا جو آپ کی گفتگو سے لگا کہ اب ہم نے سولوشن کی بھی بات کرنی ہے. اس کے اوپر سر اس کے بغیر بات نہیں بنتی. بات مکمل بھی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ہر کی چیز کے دو پہلو، جہاں مسائل ہیں وہاں پہ سولوشن ہے. میرا کچھ باتوں سے اتفاق بھی ہے آپ کی آرٹیکل سے، اور بصد احترام کچھ اختلاف بھی رکھتا ہوں. تو اپنی خیالات کی جسارت کروں گا میں. اس میں سر ایک چیز ہے کہ جو ایک آپ کا ایک پوائنٹ ہے اس میں، ایوب خان کا آپ نے حوالہ کیا، کہ زاہد صاحب تو سے میں اختلاف کروں گا اس بات کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک انڈسٹریلائزیشن اس دور میں آئی تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ 25 خاندان نوازے گئے. تو جب بھی سرمایہ دارانہ نظام آتا ہے، میں بیسیکلی ایک دور تھا اسٹوڈنٹ لائف میں کمیونزم، سوشلزم کا بڑا حامی ہوا کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ میں اب جو ہے کیپٹلزم کا حامی ہو گیا. لیکن کیپٹلزم کے اندر یہ ایشو آتا ہے کہ جب بھی ایک آپ کیپٹلسٹ اپروچ کے ساتھ کسی معاشرے کی گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ خاندان نوازے جاتے ہیں. جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. روپے کو کھینچتا ہے. بالکل 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 اصل بات یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے، اور ہر چیز کے اچھے پہلو برے پہلو دونوں ہوتے ہیں. کوئی بھی نظام جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. مسائل کے حوالے سے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاور کوریڈورز کے 4 ستون ہیں، 4 ایسے عناصر ہیں جو کہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاور میں حصہ رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے جو ہے وہ ریاست ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے. فوج کے اثر جی اچھا، اور ایک دیکھیں ہم جتنا مرضی انکار کر لیں، ایک حقیقت ہے کہ 75 میں سے 32 سال تو ڈائریکٹ حکومت ہوئی. ٹھیک ہے، تو 32 سال جو ادارہ جس نے ڈائریکٹ حکومت کی ہو وہ آپ پاور میں سے اس کو مکھی کی طرح تو نکال دیں. اچھا، دوسری چیز جوڈیشری ہے. جوڈیشری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پراکسی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس جوڈیشری نے یحییٰ خان کو بھی ریزسٹ کیا تھا، اور اسی جوڈیشری نے پرویز مشرف کو بھی ریزسٹ کیا تھا. تو بہرحال یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، آپ اس کو بالکل پراکسی نہیں ڈکلیئر کر سکتے. تیسری جو ہے وہ بیوروکریسی ہے. وہ شاید اس طرح سے منظم نہیں ہے جس طرح سے باقی ادارے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی کہیں نہ کہیں شیئر موجود ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے
جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, سیاستدان ہے, اور ان کا جو رول ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. وہ آتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں. اپنی لڑائیوں میں شاید انہوں نے زیادہ اپنا نقصان کیا, قوم کا بھی نقصان کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو جو آپ نے پنچایت والی بات کی نا, کہ پنچایت تو یہ جو پاور جن کے ہاتھ میں ہے وہی کرتے ہیں, کیونکہ انہی کی پنچایت جو ہے افیکٹو ہے. ہاں, پنچایت کتنی یوزفل ہے یہ ایک ہر بندے کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں تھی, اب تو نہیں ہوگی, اب تو نہیں ہے. ہاں, یہ میں نے کہا کہ جیسے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. مسعود صاحب شاید یہ سمجھیں کہ اگر یہ 4 لوگ بیٹھ جائیں تو ملک جو ہے وہ بالکل سنور سکتا ہے. مدثر بھائی شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں پچھلے 75 سال, کیونکہ آپ نے تاریخ کا حوالہ دے تو میں اسے تاریخ کو بنیاد بنا کے بات کروں گا, کہ 75 سالوں میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان, لیڈر, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, بے نظیر ہو, عمران خان ہو, یا کوئی بھی ملٹری ڈکٹیٹر, کسی میں ایسا ویژن تھا سوائے ایوب خان کے. یعنی یہاں پہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں being a capitalist, having a capitalist mindset, کہ انڈسٹریلائزیشن ہی اس ملک کا حل ہے. اور چونکہ وہ اس دور میں ہوئی تو اس کے تو وہ جو ہے وہ, چونکہ اس مائنڈ سیٹ کا کوئی ایسا لیڈر نہیں مجھے نظر آتا, یا کسی ادارے کے اندر ایسا ویژن نہیں نظر آتا کہ ہم دوبارہ اس انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. تو میں بیسیکلی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 4 جو پاور ایلیمنٹس ہیں ایسے ہیں کہ کوئی ایسا سولوشن جو ہے وہ نکال سکے. اور یہ بھی ایک جو ہے بدقسمتی کی بات یہ کہ 75 سال بعد بھی آج جو بات ہو رہی ہے میڈیا پہ بھی دیکھ لیں, اور یہاں پہ بھی پاکستان کے سروائیول کی بات ہو رہی ہے. یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سولوشن یہ 4 جو ایلیمنٹس ہیں انہی کے پاس ہے. اگر یہ تھوڑا سا کوئی, میرا خیال ہے اگر کچھ ٹیکنوکریٹس کو ساتھ ملا لیں, یا اگر کسی طریقے سے, اول ایسا ممکن نہیں ہے, کسی طریقے سے کوئی مڈل کلاس لیڈرشپ سامنے آتی ہے, یا کوئی ریفارمسٹ ہے اگر پاکستان, مجھے نہیں پتا شاید ہوں گے, تو اگر ان کی سوچ کو بیچ میں شامل کر لیا جائے, ان کو اگر ملا لیا جائے, تو شاید اس ملک کے جو ہے وہ حالات بدل. میں بھی جو ہے اس محفل کو سجانے پر سر آپ کو بہت شکر گزار ہوں. اور اس محفل کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ مجھے نظر آیا ہے کہ کم سے کم اس میں جو ہے نوجوانوں کی شرکت کافی ہے, اور اس میں جو ہے بحث ہوئی ہے, مکالمہ ہوا ہے. اور اس معاشرے کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے, پاکستانی معاشرے کو, تو اس میں سوال کی اجازت بھی دینی پڑے گی, اور اس میں مکالمہ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی. اور آپ نے بالکل جو اس میں بیان کیا, اور جو تاریخ آپ نے اس میں بیان کی, میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے. لیکن اس میں جو کردار آپ نے متعین کیے ہیں ان سے میرا اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کبھی آج تک ہوئی ہی نہیں. ایک ادارہ ہے, اس نے اس پاکستان کو جاگیر سمجھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں رکھا, اور اپنی مرضی سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی محب وطن ہیں, ہم ہی اپنے کل ہیں, ہم ہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں. اور ان کے اس تکبر نے اور ان کے اس جو ہے عمل نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ پہلے ہم نے پاکستان کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. اب دیکھیے اس ملک کے اندر بدقسمتی کیا ہے کہ جو بھی بڑے سانے ہاتھ ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے اس ہر بڑے سانے کا جو ہے نا کمیشن بنا ہے, اور اس کسی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں ہے. یعنی سقوط ڈھاکہ کا کمیشن بنا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, وہ آج تک اس کا کچھ حصے ہمیں کب ملے کہ وہ بھارت سے لیک ہو گئے, اتنے حصے آج بھی ہمارے پاس ہیں. اور اس کے اندر جو جن کرداروں کو سزا دینے کا جو ہے نا سفارش کی گئی ہے, ان کے کردار آج ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں. یہ آخری جو اپنے ایبٹ آباد والا ہوا, اس سے پہلے کوئٹہ کمیشن, ثانیہ کمیشن جو تھا, اس میں سے کسی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی اور ہوگا وہ نہیں ہوگا. آپ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ سویلینز کو جو ہے صرف اس لیے کمزور بنا کر رکھا گیا کہ گالیاں پڑوانی ہیں جمہوریت کو. کسی بھی ملک کا سب سے بہترین نظام جو ہے وہ جمہوریت ہے,
اور اسد صاحب نے کہا کہ پہلے یہ جو ہے سوشلزم اور کمیونزم کے حامی تھے، اب کیپٹلزم کے. تو میں کمیونزم بھی کوئی ایسا برا نظام نہیں تھا، اشتراکیت کوئی برا نظام نہیں تھا، اس کو بھی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ اگر آپ کارل مارکس کی جو اس کا بانی ہے اس نظریے کا، اگر آپ اس کی سوانح پڑھیں تو احساس ہوتا ہے، اور خود آپ اشتراکی نظام کو بھی اگر پڑھیں تو اس کا بھی اب سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر چل بھی رہا ہے. یعنی ایک امریکہ کو چھوڑ کر یورپ میں بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے، لیکن وہاں پر ٹیکس کا نظام ایسا ہے کہ اگر آپ کے بینک میں ایک خاص مطلوبہ ہدف سے زیادہ جمع ہے، یعنی وہ میرے خیال میں $10 لاکھ ہیں یا $20 لاکھ ایسے، اس سے زیادہ سرمایہ اب آپ کے پاس بینک میں آ گیا ہے تو اس باقی کے اوپر 80% ٹیکس دینا پڑے گا. تو وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ وہاں پر پاسبل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات، انہوں نے اپنے مذہب پہ بھی پابندی لگائی. جی سب سے پہلے یورپ میں آزادی، چرچ سے آزادی حاصل کی نا. سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا. یورپ میں سب سے پہلے جو آزادی کی تحریک چلی وہ پہلے انہوں نے بات ہی چرچ سے کی، کیونکہ اب سے پہلے یورپ میں جتنی جنگیں ہیں وہ جیسے ہمارے ہاں مسلک کی جنگ، وہاں مسلک کی جنگ تھی، کروڑوں روپے کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مارے ہوئے انہوں نے. یعنی آرتھوڈاکس اور جو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ان کے درمیان میں اس طرح خوفناک جنگیں ہوتی تھی. آپ کا جو پوپ ہے، اب یہ اسی موجودہ پوپ نے بھی پچھلی معافیاں مانگی. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیا، دیانتداری کو اپنا لیا. آپ کے ہاں دیانتداری نصاب سے ہی نکال دی گئی. بچوں کو اسکول میں ہی جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے، اسکول میں بےمانی کرنی سکھائی جاتی ہے. اسکول کے اندر آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں آپ کو کوئی پروڈیوس نہیں کر رہے. سر میں پھر دیکھیے، آپ اسکول کا کیوں کہتے ہیں؟ میں جب دروازے پہ بیل بجے گی اور میں بچے کو کہوں گا کہہ دینا بھائی نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے، تو نے تو گھر سے شروع کیا نا، اسکول سے کیوں؟ تو آپ کو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ 3 ہے میں سمجھتا ہوں سر. اور اس میں ایک تو یہ کہ آپ کو آئین دوبارہ لکھنا ہے. اگر آپ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہنا چاہتے ہیں تو اس میں جمہوریت بھی ہونی چاہیے، اس میں اسلام بھی ہونا چاہیے. اور اسلام میں استثناء نہیں ہوتی، اسلام میں سب جواب دہ ہوتے ہیں. تو آپ کو نیچے سے اوپر تک سب لوگوں کے جب وہ ریکروٹ ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ہر سال کے اثاثے آپ کو سامنے لانے ہیں. پاکستان کے آئین میں سے ایپیکس اسکیل ختم کرنے ہوں گے آپ کو. یہ ایپیکس اسکیل جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے سب سے بڑا جو ہے نا خرابی کے ذمہ دار ہیں. اور آپ کو نصاب اور پارلیمنٹ جو ہے، عوام کو میں مسئلے کی مشورہ دوں گا آپ کے ساتھ توسط سے کہ سویلین کو کبھی گالی نہیں دینی، جمہوریت کو کبھی گالی نہیں دینی. اگر آپ کو یہ ملک ایک سویلین قائد نے بنایا تھا، سویلین جدوجہد کے نتیجے میں بنایا تھا، اور یہ سویلین جدوجہد کے نتیجے میں ہی قائم بھی رہ سکتا ہے. یہ 2 ٹکڑے ہوا تھا آمریت کے دور میں، یہ تباہ ہوا آمریتوں کے دور میں. یہ جو ہے نا اگر اس کو آپ نے استحکام دینا ہے تو یہ جمہوریت کے ذریعے ہوگا. اور آپ جو ہے نا یہ شہید اور جو ہے غداری کے یہ فتوے، ان میں آپ نے نئی نسل میں بالکل نہیں آنا. جو دین نے بتا دیا مسلمان وہ ہے جو قرآن کی 5 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. میرے اور آپ کے کہنے سے وہ کافی نہیں رہے گا. اور جس کا پاکستان کا شہری ہے اور وہ پاکستان کا جو ہے شناختی کارڈ رکھتا ہے، وہ پاکستان کے تمام وسائل پہ اس کا برابر کا حق ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس کاوش کو کہ اللہ تعالیٰ اس بحث کو آگے بڑھائے، اور آپ کا یہ مضمون جو ہے یہ دوسرے اخبارات میں بھی چھپے، اور ہم اس کے ذریعے بھی پروگرام کے ذریعے بھی جو ہے اسے آگے پھیلائیں گے آپ کی سوچ کو. بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کی حد تک میں اس وقت تک آپ سے متفق ہوں کہ ان سیاستدانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اپنے اختلافات آپس میں بیٹھ کر جو ہے یہ حل کریں، پارلیمنٹ کو جو ہے مقدم رکھیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی پیدا کریں. میں اسے آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس میں میرا نام لکھ دیجیے، یہ چلوا دیں سر جہاں جہاں چلوا. انشاءاللہ. تو اس محفل میں ہمارے ساتھ جو ہیں آج مسعود صابر صاحب بھی جو ہے نا، اور اسد درانی صاحب خاص طور پر اس میں شریک ہوئے ہیں. تو مسعود صابر صاحب چونکہ ایک بڑے نستعلیق شخصیت ہیں، اور واٹس ایپ کے 4 گروپ جو ہیں یہ چلا رہے ہیں، اور ان گروپس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے. اور اس کا نام ہی جو ہے یعنی اس بھاگپور شہر کو جو انہوں نے نام دیا ہے شہر درود، یعنی ہماری جان قربان. تو ان کا یہ کام جو ہے اتنا قابل ستائش ہے کہ انہوں نے خود بھی مسعود صابر کے اندر نا ایک عجیب طرح کا ٹھہراؤ اور انکساری جو ہے وہ پیدا کر دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب گفتگو سے یہ گریز کرتے ہیں.
اور میں ان کی وجہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے سب کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے. ان کی گروپ میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے، یعنی میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہاں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ، لیکن وہ جس طریقے سے ان کے گروپ میں آ کر شیر و شکر ہوئے وہ ان کی شخصیت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایجاز ہے. تو آج آپ مسعود صاحب یہاں تشریف لائے اور آپ اس میں شریک ہوئے، ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے گروپس کو اور آپ کی کاوشوں کو اور آپ وہ جو ہے لوگوں کی مستحق لوگوں کی مدد کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ اس میں برکت دے اور آپ کو توفیق دے، آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو طویل عمر دے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں. اور تمام نوجوان جو یہاں پر شریک ہیں ان سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ کہ یہ پاکستان چکے اب آپ کا ہے اور آپ نے اسے سنبھالنا ہے. ہم تو اپنی وہ پوری گزار چکے، تو آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، سوچنا ہے، تقلید نہیں کرنی، سوچنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے موقع دیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بہت اچھا مضمون سننے کو ملا، ایک بہت اچھی گفتگو سننے کو ملی کہ یہ محفل آباد رہنی چاہیے.